نہیں ماں جی، اب ہم نہیں ناشتے، ہماری طبیعت خراب ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی معصومیت تھی، جیسے کوئی بچہ روٹھ جائے۔ ارے تم دیکھتی نہیں، یہ نئے حضرت آج ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ کیا خیال کریں گے؟ ماں جی نے پھر کہا۔ شانتی اور ماں جی کی بول چال اور رکھ رکھاؤ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ماں جی صحیح معنوں میں طوائف تھی، مگر شانتی اس فن میں شاید بالکل نووارد تھی، جس کی تصدیق بعد میں مجھے ہو بھی گئی۔ شانتی کو ماں جی نے نیا نیا خریدا تھا اور اس نے رات مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ریلی بازار میں ہی پیدا ہوئی تھی اور یہیں پلی بڑھی ہے۔ دراصل اس نے مجھے وہی بتایا تھا جو اسے ماں جی نے سکھا رکھا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ 3 مہینے قبل ماں جی نے شانتی کو ایک قریبی گاؤں سے پورے 200 روپے میں خریدا تھا۔ اس زمانے میں 200 روپے بہت ہوتے تھے۔ شانتی کو صرف رقص ہی سکھایا گیا تھا، نہ اسے گانا آتا تھا اور نہ وہ آداب جو طوائفوں کے لیے مخصوص تھے۔ روز رات شانتی کا رقص ہوتا، کچھ رقم تو تماشبینوں سے انہیں مل جاتی، اور جب محفل ختم ہوتی تو ماں جی کا اشارہ پا کر انہی میں سے کوئی رات وہاں ٹھہر جاتا، جس کے لیے سارے معاملات ماں جی پہلے ہی طے کر لیتی۔ یہ تمام باتیں مجھے کافی دن میں معلوم ہوئی۔ میں نے پہلے اس لیے بتا دیا تاکہ میری سرگزشت سنتے ہوئے شانتی کے بارے میں یہ الجھن پیدا نہ ہو کہ وہ اس قدر اجڑ کیوں تھی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ شانتی کی ماں اسے رقص جاری رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن جب شانتی نے اس کے کہنے کے باوجود گھنگرو کھول دیے تو مجبوراً اسے بھی محفل برخاست کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ تماشبین ایک ایک کر کے اٹھنے لگے، مگر ایک ضعیف العمر شخص بیٹھے رہے۔ جب ماں جی نے انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہیں کچھ خیال آیا۔ وہ شانتی کو مخاطب کر کے بولی، بیٹی، مرزا صاحب سے میں 1 ہفتے سے شرمندہ ہوں، روز آج کل کر رہی ہوں۔ تمہیں تو بس یہ دل و جان سے چاہتے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے لیے پچھلے ہفتے یہ دلاور جیسے خطرناک آدمی سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ آج رات پھر کچھ کہتے کہتے ماں جی رک گئیں۔ انہیں اچانک میری موجودگی کا خیال آیا۔ وہ میری طرف پلٹی، معاف کیجیے گا حضور، آج بٹیا کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، تشریف لاتے رہیے، غریب خانہ آپ کا ہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ماں جی کا مقصد کیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے ٹل جاؤں اور وہ اس ضعیف العمر شخص کو روک لیں۔ یہ محسوس کر کے مجھے سخت غصہ آیا، لیکن میرے کچھ جواب دینے سے پہلے شانتی بول پڑی، ماں جی، ہم بولا نا کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ مرزا جی کو کہہ دو کل آ جائیں۔ اب میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ آخر یہ سب کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیا ماحول ہے جہاں ہر جذبہ اتنا کھوکھلا اور ہر احساس اتنا بے قیمت؟ شانتی نے مجھے ایک ہی رات میں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ میرے ہی سامنے کس بے باکی سے ایک دوسرے شخص سے وعدہ وصل کر رہی تھی۔ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، مگر یہاں تو رنگ ہی مختلف ہے۔ میں ایک دم چیخ پڑا، ماں جی، شانتی صرف میری ہے۔ آج کے بعد یہاں کوئی مرزا صاحب شانتی کے جسم کا سودا کرنے نہیں آئے گا، سمجھ گئی؟ جی کیا فرمایا؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ کیا آپ اپنے ادا کیے ہوئے جملے کی قیمت دینے کے اہل ہیں؟ ماں جی نے نہایت ہی نرم لہجے میں کاروبار کی بات چیت کی۔ بولیے، آپ کیا مانگتی ہیں؟ میں نے تیز ہو کر کہا، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ ایک رات کا سودا نہیں، آپ نے اس سے بڑھ کر بات کی ہے، مگر ٹھہریے۔ ماں جی کچھ کہتے کہتے رکی اور پھر ضعیف العمر سے مخاطب ہو کر بولی،
مرزا صاحب، آپ تو اس بازار کی اونچ نیچ سے اچھی طرح آشنا ہیں۔ اگر آپ کل کسی وقت مجھ سے اکیلے میں مل لیں تو کیا مذائقہ ہے؟ مرزا صاحب پہلی مرتبہ بولے۔ خلاف توقع ان کی آواز، ان کا جسم دیکھتے ہوئے کافی دبنگ تھی۔ امینہ بائی، نئے لونڈوں کے شوق سے ہم بہت پریشان ہیں۔ تم تو جانتی ہی ہو، جب ہم جوان تھے تو ہم بھی اسی طرح کی ڈینگیں مارتے تھے، مگر اس بازار کی سیڑھیاں اترتے چڑھتے اتنا تو تجربہ ہو ہی گیا ہے کہ نئے اور پرانے پنچھی میں تمیز کر سکیں۔ یہ صاحبزادے شاید اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کوٹھے پر چڑھے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہاں کے آداب کیا ہیں۔ بہرحال کی تو انہوں نے بدتمیزی، مگر تمہارا خیال کر کے معاف کیے دیتا ہوں، کل کسی وقت دن میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر مرزا صاحب اپنی بیڈ اٹھا کر چل دیے۔ میں ان کی بات سن کر خون کا گھونٹ پیتا رہا اور کسی طرح ضبط کر گیا، حالانکہ جی چاہ رہا تھا ان بڑے میاں کی عقل درست کر دوں۔ ضبط کرنے کی ایک اور وجہ حمزاد کی غیر موجودگی بھی تھی۔ مرزا صاحب کے جاتے ہی ماں جی یا امینہ بائی نے سازندوں کو بھی چھٹی دے دی اور اب کمرے میں صرف میں اور شانتی رہ گئے۔ امینہ بائی پھر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ہاں تو حضور، آپ نے فرمایا شانتی سے اب کوئی نہیں مل سکتا، بجائے ارشاد گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے اپنا پابند کرنا چاہتے ہیں۔ جی، تم جو بھی سمجھو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے علاوہ شانتی کے جسم کو کوئی ہاتھ لگائے، مگر شانتی کے ناچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہوگی؟ امینہ بائی نے سوال کیا۔ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کس چیز کی ضرورت ہے، کس کی نہیں؟ گستاخی معاف، یہ ہم حضور سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جب تک بدن میں کمان سا کساؤ ہے، دنیا اپنی ہے۔ جہاں ذرا سی کساؤ میں کمی آئی، دنیا بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ صاف صاف کہو، میں نے اکتا کر کہا۔ شانتی کو آپ کا پابند کرنے سے پہلے میں ہر بات طے کر لینا چاہتی ہوں۔ آپ ماہانہ کیا دیں گے، اور یہ کہ شانتی کو رقص کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ امینہ بائی نے کہا۔ تم اگر ماہانہ چاہو تو ماہانہ، روزانہ چاہو تو روزانہ، مجھے تمہاری کسی بات سے اختلاف نہیں۔ مجھے اس سے بھی غرض نہیں کہ تم شانتی کو نچاؤ گی کہ نہیں، یہ بھی تم جانو، جو چاہے کرو۔ میری صرف ایک شرط ہے جو تمہیں بتا چکا ہوں۔ آپ کی شرط منظور ہے، مگر اب بھی رقم کی بات شاید آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ یہ بات پہلے میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہیں آپ رقم سن کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ امینہ بائی نے مطلب پر آتے ہوئے کہا۔ میں کہہ چکا ہوں، جو کہو۔ 200 روپے مہینہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ شانتی پوری کی پوری صرف آپ کی ہوگی۔ رات یہاں بھی گزار سکتے ہیں، اور اگر اسے ساتھ لے جانا چاہیں تو ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں، مگر صبح کوٹھے پر پہنچایا جایا کریں۔ یہ لو، جتنے ہیں گن لو، خاصا وقت برباد ہو چکا، اب مزید صبر کی طاقت مجھ میں نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی دونوں جیبیں امینہ بائی کے سامنے خالی کر دی۔ وہ رات میں نے اس بازار میں امینہ بائی کے کوٹھے پر شانتی کے ساتھ بسر کی۔ صبح جب میں یکا کر کے بیگم پل پہنچا اور کرایہ ادا کرنے کے بعد سڑک عبور کر کے اپنے مکان میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ میرے قریب سے ایک بارش شخص گزرا۔ جیسے ہی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی، اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ پتہ نہیں اس نے میرے چہرے پر کیا دیکھا۔ میں جب تک اپنے مکان میں داخل نہ ہو گیا، میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص مجھے ہی دیکھتا رہا۔ مجھے اس کی اس طرح چونکنے پر تعجب ہوا، لیکن زیادہ دیر تک میں اس کے متعلق نہ سوچ سکا۔
اور نہ ہی کسی فیصلے پر پہنچ سکا کہ وہ اجنبی شخص مجھے دیکھ کر کیوں حیران ہوا تھا۔ اس لیے کہ میرے اعصاب بری طرح شل تھے اور دماغ پر نیند کا غلبہ۔ میں سو گیا اور اس وقت جاگا جب کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ مجھے اس طرح دروازے پیٹے جانے پر سخت غصہ آیا۔ پتہ نہیں کون بدتمیز ہے۔ میں بڑبڑاتا ہوا اٹھا، مگر نامعلوم کیوں کمرے سے نکل کر صدر دروازے تک آتے آتے میں رک گیا۔ آخر یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی مجھ سے واقف بھی نہیں۔ اسی لمحے نہ جانے کیا سوچ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور صدر دروازے سے باہر کا تصور کیا۔ میں نے دیکھا کہ پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ وہی بارش شخص موجود ہے۔ میرے ذہن نے گردان کی خطرہ، اور یہ سوچتے ہی مجھے وہ رات یاد آ گئی جب مجھے قتل کیا گیا تھا۔ میں بغیر وقت ضائع کیے اور یہ جانے بغیر کہ معاملہ کیا ہے یہاں سے فرار ہو جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جلدی جلدی الٹے سیدھے کپڑے پہن کر اور جیبوں میں اوپر تک روپے ٹھونس کر میں مکان کے پچھلے دروازے سے گلیوں گلیوں کافی دور نکل گیا۔ پھر ایک سڑک پر نکل کر یکا کیا اور یکے والے سے دہلی بازار کا کہہ کر پھر خیالوں میں کھو گیا۔ حمزاد کی غیر موجودگی میں یہ بہت ضروری تھا میں قدم قدم پر محتاط رہوں۔ کافی سوچنے کے بعد مجھے صرف ایک نتیجہ اخذ کر سکا، وہ یہ کہ جس بارش شخص نے مجھے صبح دیکھا تھا وہ مجھے پہچانتا ہے۔ اس کا مجھے دیکھ کر ایک دم چونک پڑنا، شام کو اس کا پولیس کے ہمراہ ہونا، ان تمام باتوں سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہر چند کے میرے لیے خطرناک تھا، مگر میں بہرحال اس کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ مجھے فی الحال کہیں پناہ مل جائے، جس کے لیے شانتی کے کوٹھے سے بہتر فی الحال کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں شانتی کے کوٹھے پر پہنچا تو وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ اس وقت شاید شام کے 4 بجے کا عمل تھا۔ امینہ بائی نے میرا استقبال کیا۔ صبح یہاں سے روانہ ہوتے وقت میں نے اسے بتایا تھا کہ میرا نام رشید یار جنگ ہے اور میں جمشید پور کا نواب کا لڑکا ہوں اور اپنے باپ کی کسی بات سے خفا ہو کر میرٹھ آ گیا ہوں۔ امینہ بائی یہ تمام باتیں سن کر بڑی خوش ہوئی تھی۔ اس نے پیشکش کی تھی کہ میں مستقل میرٹھ میں ہی رہ جاؤں اور ہر طرح میرے کام آئے گی۔ اس لیے سرے شام مجھے دیکھ کر وہ باغ ہو گئی۔ اس نے فوراً ہی شانتی کو ایک ملازم سے جگوایا۔ شانتی بھی مجھے اتنی جلد دوبارہ دیکھ کر حیران ہوئی اور خاص ادا سے بولی، بابو تمہارے جی نہ لگتا ہوگا اپنے گھر میں۔ میں کیا جواب دیتا؟ اس کی بات سنی انسنی کر کے میں نے امینہ بائی سے کہا، شانتی دراصل ٹھیک ہی کہتی ہے، میں اکیلا ہوں اس لیے گھر یوں بھی کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ پھر یہ کہ بغیر شانتی کے میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کچھ دن یہاں رک جاؤں۔ یہ تو عزت افزائی ہے کہ آپ نے غریب خانے کو اس قابل سمجھا۔ امینہ بائی نے طوائفوں کے عام ہتھ کنڈے مجھ پر استعمال کیے۔ دراصل ابھی میں صحیح طرح آرام بھی نہیں کر پایا ہوں۔ میں کچھ دیر اور آرام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب شام ڈھل رہی ہے اور تمہیں تو محفل بہرحال جمانی ہے، میں نے امینہ بائی سے کہا۔ اس وقت نیند مجھے بالکل نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہیے تھی تاکہ میں نے اپنے ذہن میں جو نتیجہ اخذ کیا تھا اس کی تصدیق ہو جائے۔ شانتی مجھے اندر لے جا کر ایک آراستہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ اس کمرے میں ایک مسہری بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور مسہری پر لیٹ گیا۔ میں نے لیٹتے ہی اپنے تصور کی قوت آزمائی اور اس بارش شخص کا تصور کیا جو اب سے تقریباً 1 گھنٹے قبل پولیس کے ہمراہ میرے مکان تک آیا تھا۔ وہ چہرہ مجھے نظر آنے لگا، پھر اس کے آس پاس کا ماحول بھی
اب میں سب کچھ دیکھ اور سن سکتا تھا۔ یہ جگہ تو میری دیکھی ہوئی ہے، میں نے سوچا، اور یہ چہرہ، یہ تو وہی نواب صاحب قبلہ ہیں۔ اچھا، تو یہ نواب صاحب کی حویلی کا مردانہ حصہ ہے، اور یہ کمرہ وہی کمرہ ہے جس میں ایک مرتبہ حمزاد نے نواب صاحب کی درگت بنائی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرٹھ کے نواب صاحب گاؤں تکیہ لگائے اپنی مسیری پر بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں پر 3 بارش شخص بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نواب کے طبیب خاص تھے، اور ایک چہرہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ وہی بارش شخص جسے میں نے صبح دیکھا تھا۔ تو میرا خیال درست تھا، میں نے سوچا۔ اب میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ طبیب خاص کہہ رہے تھے، نواب صاحب قبلہ، جو کچھ کہا وہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب تک میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا۔ شیخ کرامت کو تو قتل کیا جا چکا ہے، اور اس بات کا کافی عرصہ بھی ہو چکا ہے۔ پھر یہ کہ اس قتل کی تصدیق بھی کرائی جا چکی ہے۔ میں خود کو اس بات پر آمادہ نہیں کر پا رہا کہ یقین کر لوں کہ وہ زندہ بچ گیا یا دوبارہ زندہ ہو گیا، اور ستم یہ کہ میرٹھ آ گیا۔ یہ تو بارش شخص جسے فساد کہا گیا تھا ضبط نہ کر سکا۔ اس نے طبیب خاص کی بات کاٹ کر کہا، جناب حکیم صاحب، آپ جانتے ہیں حضور کی خدمت کرتے ہماری یہ عمر ہو گئی، کبھی آپ نے ہماری زبان سے کچھ غلط نہ سنا ہوگا۔ بھلا میں جھوٹ کیوں بولتا؟ آپ کے علم میں ہے کہ شیخ کرامت کے لیے نواب صاحب قبلہ نے جن عالموں کو اس کے شہر بھیجا تھا، ان میں سے میں بھی تھا۔ میں نے شیخ کرامت کے شہر میں اچھی طرح سے دیکھا ہے، میں وہ چہرہ نہیں بھول سکتا۔ مگر وہ غائب کہاں ہو گیا؟ ہم نے تو اس کی اطلاع ملتے ہی فوراً سارا انتظام مکمل کر لیا تھا۔ یہاں کے تمام بڑے انگریز افسران ہماری مٹھی میں ہیں۔ تم لوگوں نے دیکھا کہ فوراً شیخ کرامت کی گرفتاری کے وارنٹ ہم نے جاری کر دیے۔ اس مرتبہ نواب صاحب بولے، حضور کے لیے تو یہ معمولی بات ہے۔ اب تیسرا بارش بولا، جو اب تک خاموش تھا، لیکن میری معلومات کے مطابق فصاحت صاحب نے جس مکان کے بارے میں کہا کہ وہاں انہوں نے شیخ کرامت کو داخل ہوتے دیکھا ہے، وہ مکان کسی رشید یار جنگ نے حال ہی میں خریدا ہے، اور وہی اس میں تنہا رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا معاملہ ہے۔ ویسے اگر میں بھی ایک نظر اسے دیکھ لوں تو تصدیق ہو جائے۔ کیا آپ لوگ اپنے کسی عمل کے ذریعے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ شیخ کرامت یہاں میرٹھ میں ہے یا نہیں، زندہ بھی ہے یا مر گیا؟ نواب صاحب نے فصاحت کو مخاطب کیا، حضور اس کے لیے چلہ کشی کرنی پڑے گی۔ آپ جانیے یہ کوئی معمولی کام تو نہیں، مگر اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ یہ یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اور اگر زندہ ہے تو کہاں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، 40 دن کے عمل کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ یہ چکر تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ نواب صاحب کچھ سوچ کر بولے، حکیم صاحب آپ کچھ فرمائیے۔ ان سب کی گفتگو میں نے سن لی اور اندازہ لگا لیا کہ مجھے یہاں پہچان لیا گیا ہے۔ میں نے مزید ان لوگوں کی گفتگو سننے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ میں اب اس طرف سے تو مطمئن تھا کہ وہ 40 دن سے پہلے میرا پتہ نہیں چلا سکتے، اور یہ 40 دن کس نے دیکھے ہیں۔ صرف 2 دن بعد حمزاد میرے پاس ہوگا، پھر ایک ایک سے نمٹ لیا جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا، اور اب حمزاد کے آتے ہی چن چن کر نواب کے غنڈوں اور عالموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اگر ان لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا جائے
تو مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ جب تک یہ لوگ زندہ ہیں میرے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ میں نے سوچا، یہ فیصلہ کر کے میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہوا۔ حمزاد کے بغیر میں بقیہ 2 دن بھی بہت محتاط طور پر گزارنا چاہتا تھا، اس لیے کہ جو لوگ مجھے پہچانتے تھے میرے قاتل تھے، ان سے میں بے خبر تھا۔ کیا معلوم کون آدمی نواب صاحب کا غنڈہ ہے اور کون ان عالموں میں سے ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ان 2 دنوں میں نہ تو میں گھر سے باہر نکلوں گا اور نہ ہی یہاں رہنے کے باوجود شانتی کے رقص کی محفل میں شریک ہوں گا۔ امینہ بائی نے شاید خاصا انتظار کرنے کے بعد میرے پاس ملازم بھیجا کہ محفل جم چکی ہے، اور خود میں بھی گھنگروؤں کی آواز سن چکا تھا، مگر میں نے ملازم سے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر دیا اور تنہا اسی کمرے میں لیٹا رہا، یہاں تک کہ ملازم نے شمع بھی خود آ کر روشن کی۔ کچھ دیر بعد ہی شانتی مجھے لینے آئی، مگر میں نے اسے بھی ٹال دیا۔ یہ تمام احتیاط اس وقت تک بہت ضروری تھی جب تک حمزاد میرے پاس نہ آ جائے، اور 3 دن پورے ہونے سے پہلے میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے طلب کروں، اس لیے کہ مہاپارا کے بارے میں معلومات حاصل ہونا بھی بے انتہا ضروری تھی۔ وہ 2 دن میں نے شانتی کے کوٹھے پر گزارے۔ امینہ بائی ہی کیا، شانتی بھی مجھ سے خوش تھی۔ بقیہ 2 راتوں میں شانتی نے مجھے اسیر کر لیا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں شانتی سے پہلے ادھورا تھا۔ ہاں، امینہ بائی اور شانتی اس وجہ سے ذرا الجھن میں تھیں کہ میں کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلتا۔ ان 2 دنوں کی پابندی مجھے شانتی کے وجود نے محسوس ہی ہونے نہیں دی۔ شانتی بس شام ہوتے ہی مجھ سے جدا ہوتی اور رات گئے سے پھر دوسرے دن شام تک میرے پاس رہتی۔ تیسرے دن صبح ہی میں نے شانتی سے کہا میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ رات بھر کی تھکن سے وہ نڈھال تھی، مگر میرے کہنے پر وہ اٹھی، لباس پہنا اور مجھے غسل خانے تک چھوڑنے آئی۔ جب میں نہا کر واپس کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ عین اسی وقت میں نے حمزاد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی خوشی سے میری بانچیں کھل گئیں۔ دراصل میں حمزاد کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ مجھے یہ 3 دن 3 صدیاں محسوس ہوئے تھے۔ میرا جی چاہا کہ میں بڑھ کر اسے گلے لگاؤں۔ میری محبت تو شاید اس نے بھی محسوس کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بولا، مجھے آپ کے جذبات کا علم ہے اور میں ان 3 دنوں میں آپ سے بے خبر بھی نہیں رہا ہوں۔ مجھے وہ سب کچھ معلوم ہے جو ان 3 دنوں میں آپ پر گزری، لیکن میں اس قدر مصروف تھا کہ کوئی مداخلت نہ کر سکا، اور اگر یہ دیکھتا کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے یا آپ کی زندگی خطرے میں ہے تو سب کام چھوڑ کر آپ کے حضور حاضر ہو جاتا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے نہایت ہوشیاری اور دانش مندی سے کام لیا اور حالات کو مزید بگڑنے نہیں دیا۔ میں رات 3 بجے کے بعد ہی یہاں اس شہر میں ہوں، لیکن آپ اس وقت ناپاکی کی حالت میں تھے، اس لیے میں آپ سے فوراً نہیں مل سکا۔ بہرحال گفتگو طویل ہے، بہتر یہ ہے کہ گھر چلا جائے۔ گھر؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ میں آپ کے حالات سے بے خبر نہیں رہا ہوں۔ حمزاد نے میری بات کاٹ کر کہا، پھر یہ کہ اب اس شہر میں آپ کو پہچاننے والا ایک شخص بھی زندہ نہیں۔ میں نے 3 بجے سے اب تک یوں ہی وقت نہیں گزارا۔ حمزاد کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ تو کیا تم نے سب کو ٹھکانے لگا دیا؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، اب نہ تو نواب صاحب کا کوئی غنڈہ بچا ہے اور نہ ہی کوئی عامل۔ اب آپ کو اس شہر میں کوئی خطرہ نہیں سوائے ایک بڑے خطرے کے، حمزاد نے کہا۔